ایمان میں کیا رکھا ہے، کیا رکھا ہے، بے علی کے بھلا ایمان میں کیا رکھا ہے، کیا رکھا ہے، پڑھیے مضمون کو عنوان میں کیا رکھا ہے، کیا رکھا ہے، پڑھیے مضمون کو عنوان میں کیا رکھا ہے، کیا رکھا ہے، بے علی کے ایمان میں کیا رکھا ہے، کیا رکھا ہے، گئے میے وہ بے علی رکھے ہیں مجھ کو زندہ، گئے میے وہ بے علی رکھے ہیں مجھ کو زندہ، ورنہ اس خون کے دوران جزدان میں کیا رکھا ہے، کیا رکھا ہے، بے علی کے بھلا ایمان میں کیا رکھا ہے، کیا رکھا ہے، آ کے کعبے کو بنا یا ہے علی نے کعبہ، نہ قرآن تو جزدان میں کیا رکھا ہے، کیا رکھا ہے، بے علی کے بھلا ایمان میں کیا رکھا ہے، کیا رکھا ہے، اے منافق تو کہاں اور کہاں باغ جنا، اے منافق تو کہاں اور کہاں باغ جنا، تیرے اس خود کے ارمان میں کیا رکھا ہے، کیا رکھا ہے، بے علی کے بھلا ایمان میں کیا رکھا ہے، حیدر کی انگوٹھی کا ہے سارا صدقہ، دست حیدر کی انگوٹھی کا ہے سارا صدقہ، سچ تو یہ ہے کہ سلیمان میں کیا رکھا ہے، کیا رکھا ہے، بے علی کے بھلا ایمان میں کیا رکھا ہے، کیا رکھا ہے، دست حیدر کی انگوٹھی کا ہے سارا صدقہ، سچ تو یہ ہے کہ سلیمان میں کیا رکھا ہے،
جس کو بھی جانا ہے جا سوئے کعبہ لے کے، جس کو بھی جانا ہے جا سوئے کعبہ لے کے، بن بلائے ہوئے مہمان میں کیا رکھا ہے، کیا رکھا ہے، بے علی کے بھلا ایمان میں کیا رکھا ہے، کیا رکھا ہے۔ فاتحہ۔ جب آیا قاصد صغرا میں آنے کرب و بلا، جب آیا قاصد صغرا میں آنے کرب و بلا، حسین رن میں تھے اس وقت بے کس و تنہا، نشان اس نے دیا تھا جدا جدا سب کا، امام عصر کو پھر کھول کر عریضہ دیا، امام عصر کو پھر کھول کر عریضہ دیا، لیا حسین ہاتھوں پلاشا سے گر کا، عریضہ ماتھے پر رکھا مریض دختر کا، لیا حسین ہاتھوں پلاشا سے گر کا، عریضہ ماتھے پر رکھا مریض دختر کا، جب آیا قاصد صغرا میں آنے کرب و بلا، نگاہ یاس شہ نے وہ خط پڑھا خاموش، کبھی گرے کبھی روئے کبھی ہوئے بے ہوش، شتر سوار کا مودے کر کیا یہ خلوت، لیا بریزہ اٹھا دل پائے کلام کا جو، لیا بریزہ اٹھا دل پائے کلام کا جو، جواب کون لکھے گا پیدر تو مرتا ہے، بس ایک نیابت صغرا حسین کرتا ہے، جب آیا قاصد صغرا میں آنے کرب و بلا،
کے چہرے سے اصغر کے خوب بھری چادر پسینہ موت کا ماتھے سے پوچھا سر تاسر پکار مردگی آنکھوں کا ہوٹوں کو مل کر لکھی تھی فاطمہ نے دی دبوسیے اصغر لکھی تھی فاطمہ نے دی دبوسیے اصغر گوارائیوں کی فاقے سے جھومتا ہے حسین اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین جب آیا قاصد صغرا میں آنے کا کو بلا بنا لو ننھی سے تربات کو خجاستہ سیے بولے چلو پسر نوجوان کے لاشے پر تو پریو لاشر اکبر بنا خواہے کہہ کے گھوڑے سے اترے امام جن و بشر کہہ کے گھوڑے سے اترے امام جن و بشر زمین کعب کی گاتے پسند کرنے لگے مزار کھود کے نعرے بلند کرنے لگے زمین کعب کی گاتے پسند کرنے لگے مزار کھود کے نعرے بلند کرنے لگے جب آیا قاصد صغرا میں آنے کربلا جب آیا قاصد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين محترم و معزز سامعین، عزاداران سرکار سید الشہداء، پروردگار عالم کا ارشاد اقدس ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کا امتحان لیا اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، آواز دی میرے پروردگار یہ میدان میری ذریت میں میری نسل میں، اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں جائے گا۔ ابراہیم وہ ادھر لوگ آواز کر رہے ہیں، ان کو کسی خاموش کرے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جناب ابراہیم کے تمام امتحانات میں بہت سے امتحانات جناب ابراہیم کے قرآن نے نقل کیے ہیں،
आग में जाना ये मंजिल इम्तिहान है। सबसे पहला जो इम्तिहान इब्राहिम ने दिया है अपनी ज़ौजा को, अपने बच्चे को। काबा जो आज मिसले काबा है, आबादियाँ हैं, होटल्स हैं, घर हैं, ऐसा काबा उस वक्त नहीं था। अल्लाह का हुक्म आया कि जाकर छोड़ कर आओ। इब्राहिम के लिए देखिए, दोस्त उसी को कहा जाता है जो दोस्ती के तकाजे को पूरा करे। इब्राहिम को अल्लाह ने हुक्म दिया, बयाबान, जंगल, घना जंगल, छोटा बच्चा, माँ को हुक्म दिया कि लेकर जाओ, छोड़कर चले आओ। इब्राहिम ने ये सवाल नहीं कि मेरे माबूद उस वादी में, उस बयाबान में, उस जंगल में मेरे बच्चे का, मेरी ज़ौजा का होगा क्या। हुक्म परवरदिगार था, इब्राहिम लेकर गए, जाकर छोड़ दिया। कोई लेकर भी दाना और पानी जाता है तो कितने दिन का लेकर जाएगा। लेकर गए, जाने के बाद छोड़कर चले आए। जब तक दाना और पानी साथ था जिंदगी कटती रही। बयाबान में उस खाने काबा के करीब कोई आबादी नहीं, कोई और वादी नहीं, कोई और रहने वाला नहीं। देखिए, अगर उसने भेजा है तो हिफाजत की जिम्मेदारी भी उसे ही ने ली है। उसने, आप उसके बंदे हैं, उस वादी में, बयाबान में, जंगल में हिफाजत की, रहे जब तक पानी रहा। इस्माइल जब पानी खत्म हो गया, माँ सब बर्दाश्त करती है, औलाद की भूख माँ से बर्दाश्त नहीं है। माँ 3 रोज ना खाए, लब पर शिकवा नहीं है होगा कि मैं 3 दिन से भूखी है। लेकिन औलाद अगर ना खाए हो तो माँ का दिल सबसे ज्यादा मोह है औलाद के हक में। उसके बाद इस्माइल की जो प्यास की शिद्दत बढ़ी तो जनाब हाजरा ने, अब तो शायद वो चोटियां नहीं रही, पहाड़ नहीं रहे, सफ़ा और मरवा जिसे कहा गया, सफ़ा पे गई और जाकर देखा, यूं लगा कि मरवा पे पानी है। मरवा के करीब भागकर वहां गई और जाने के बाद जो देखा तो क्या देखा कि रेत चमक रही है, पानी नहीं है। वही मंजर सफ़ा पे देखा। तारीख ने लिखा कि जनाब हाजरा ने एक मर्तबा नहीं 7 मर्तबा सफ़ा और मरवा के दरमियान आई और गई। 7 मर्तबा सफ़ा और मरवा के दरमियान आई। जनाब हाजरा मासूम की माँ हैं। जनाब हाजरा तवज्जो करें, मासूम की माँ हैं। 7 मर्तबा सफ़ा और मरवा के दरमियान ये आना और जाना बेगरज तो नहीं था, गरज वाबस्ता थी कि पानी है, मिलता नहीं था पानी। आई और गई। अल्लाह को यह अमल हाजरा का इतना पसंद आ गया कि जब हज के अरकान वाजिब हुए तो इस सही को वाजिब में रखा। वाजिब में रखा क्यों? इसलिए कि मासूम के लिए एक कोशिश की। इधर जनाब इस्माइल पर प्यास जब गालिब आई तो उन्होंने जहां खड़े थे वहां उन्होंने अपनी एड़ियां रगड़नी शुरू की। अरब में पानी का तस्वुर नहीं है, रेत ही रेत है, मगर इस्माइल के यूं कहिए मासूम के पैरों की वो बरकत थी कि जहां उन्होंने एड़ियां रगड़ी वहां से चश्मा फूटा, पानी निकलने लगा। पानी इस कदर बह रहा था कि जितना उसे रोकने की कोशिश की जा रही थी उतना ही उसका दायरा बढ़ता जा रहा था, पानी ठहर नहीं रहा था। इधर मां के मुंह से निकला जमजम, जमजम के माने ठहरने के और रुकने के हैं। इधर मां की आवाज पानी ने सुन ली, फौरन ठहर गया। अजीजों, मासूमा नहीं है मगर इतना शऊर पानी में है कि अगर कोई आवाज दे तो रुका जाता है, भागा नहीं जाता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मासूमा नहीं है लेकिन आवाज मिले, पानी में वो शऊर नहीं है। अगर नहीं ठहरे
تو روز محشر اس پانی سے کوئی شکوہ بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے قوت گویائی نہیں دی، لیکن ٹھہر کر بتایا کہ اگر آواز سننے کو ملے تو سن کر ٹھہرو، دیکھو بولنے والا بول کیا رہا ہے. تو یہ معصوم کی ماں نہیں، یہ صرف معصوم کی ماں ہے، اس میں یہ کمال پیدا ہو گیا کہ پانی ٹھہر گیا. تو اب معصوم کا درجہ تو بہرحال اس سے بلند ہوگا نا، معصوم تو اس سے زیادہ بلند ہوگا. یہ ابراہیم کا امتحان. لیکن ایک منزل پر یہ امتحانات سے ابراہیم گزر رہے ہیں، مگر ایک منزل پر ابراہیم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں، معصوم کے لیے یہ لفظ تو نہیں کہا جا سکتا کہ شکوہ کیا، میرے معبود مجھے یہ معلوم تو ہے کہ تو ہی مردہ کرتا ہے، تو ہی زندہ کرتا ہے. یہ ابراہیم کی لفظیں ہیں. ابراہیم کی لفظیں ہیں کب کی؟ کہ ابھی انہیں خلت ملی ہے، نبوت ملی ہے، رسالت ملی ہے. ابھی لوگوں کے امام نہیں بنے، ابھی لوگوں کے امام نہیں بنے. میرے جملے پہ توجہ کیجئے گا، لوگوں کے امام نہیں بنے، صرف خلت ہے، رسالت ہے، نبوت ہے. ابراہیم نے آواز دی، اے میرے پروردگار مجھے معلوم ہے کہ تو ہی لوگوں کو مردہ بھی کرتا ہے، تو ہی زندہ کرتا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردہ کرتا ہے، کیسے زندہ کرتا ہے، مجھے ایک نظر دکھا دے. کیوں؟ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی، قرآن کی لفظیں ہیں. کیوں؟ تاکہ میرے دل کو سکون حاصل ہو جائے، تاکہ میرے دل کو سکون حاصل ہو جائے. دل کے سکون کے لیے ابراہیم نے اللہ سے سوال کیا کہ دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، زندوں کو مردہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے کہا ابراہیم 4 پرندے لے لو. صرف 4 پرندے، ایک جیسے نہیں، الگ الگ لیا. لینے کا بعد ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو، اعضاء جوارح کو مخلوط کرو اور ان کی منقاروں کو لے کر پہاڑی پر جاؤ. جس منقار کو لے کر آواز بلند کرو گے اس کا یہ حصہ اٹھ کر جا کر اس سے ملے گا. توجہ کریں، اس سے جا کر ملے گا. ابراہیم نے حکم پروردگار سے، توجہ، ابراہیم نے حکم پروردگار سے 4 پرندوں کو ذبح بھی کیا، ان کے اعضاء جوارح کو مخلوط بھی کیا. اس کے بعد ان کی منقاروں کو لے کر گئے، ایک مقام پر جانے کے بعد بلندی پر کھڑے ہو گئے، منقار کو اٹھایا، جس حصے کی منقار تھی اس کا نام لیتے تھے، اس کے اعضاء اٹھتے تھے، جا کر اس سے متصل ہوتے تھے، وہ زندہ ہوا، آسمان پر پرواز کر گیا. میں کسی اور سے نہیں، پرندوں سے کہہ دوں، اے پرندوں اب تو تم ذبح ہو گئے، اب تو تم ذبح ہو گئے. بھائی ذبح کا مطلب کہ تم تو موت کی آغوش میں چلے گئے، تکلیف شرعی سے باہر ہو گئے. اب تم پر آواز کا اثر نہیں ہونا چاہیے، اب تم پر آواز کا اثر نہیں ہونا چاہیے. بھائی اگر تم ابھی اللہ نے آواز دی تھی، وقت کے حاکم نے آواز دی تھی، اگر تم نہ بھی بولتے تو روز محشر تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم کیوں نہیں گئے نبی کے بلانے پر. تو اگر نہیں، وہ پرندے آواز دے کہ اتنا شعور تو مرنے کے بعد بھی ہم میں پایا جاتا ہے کہ اگر وقت کا نبی آواز دے تو جایا جاتا ہے، بھاگا نہیں جاتا. صلوات پڑھے محمد وقت کا نبی اگر آواز دے تو جانا ہے، بھاگنا نہیں ہے. یہ ابراہیم کے امتحانات ہے اطمینان قلب کے لیے. مگر ابراہیم نے یہ کہا کہ اطمینان قلب چاہتا ہوں کہ مردوں کو تو زندہ کیسے کرتا ہے. تاریخ میں نہ ہوتا تو انسان پڑھتا بھی نہیں. اس کے بعد لوگوں کے امام بنے. انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنایا. ناس کا لفظ ہے، لاس کا مطلب ہوا کہ انسان، اس میں دوسری مخلوقات نہیں آئیں گی، صرف انسانوں کے امام ہیں ابراہیم اس دور میں اپنی ذریت میں. مگر پروردگار عالم نے کائنات کے امام کا بھی وجود رکھا اور کائنات کے امام کو بھیجنے کے بعد یہ بتایا کہ دیکھو ایک فرق ہوگا، جو لوگوں کا امام ہوگا، جو کائنات کا امام ہوگا. فرق کیا ہوگا کہ جو لوگوں کا امام ہوگا
وہ مردے کو زندہ اور زندے کو مردہ کرنے کے لیے کہے گا، لیکن جو کائنات کا امام ہوگا وہ مردے کو ٹھوکر مارے گا تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا اڑ جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اڑ جائے گا۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا نا، ایک نتیجہ دینا ہے۔ اس واقعے میں ایک پہلو ملا، وہ آپ تک پہنچا دوں کہ بھائی جب لے کر آئے نا اس جنازے کی شکل میں واقعہ پورا نہیں پڑھوں اس لیے کہ بچوں کے حافظے میں ہے، اور جو چیز حافظے میں آ جائے پھر اس سے بڑھ کر گفتگو ہونی چاہیے تاکہ بچہ کچھ اور سیکھے۔ لے کر آئے، مقصد کیا تھا جنازے کو لانے کا؟ یہی نہ کہ علی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، یہی تو مقصد تھا نا۔ لے کر آئے، لانے کے بعد جنازہ رکھا، مقصد کیا ہے؟ علی کو اپنے علم پر ناز ہے، کہا علی جنازہ پڑھائیے۔ مولا کو معلوم ہو گیا تھا امتحان کے لیے ہے، اس لیے کہ امام وہی امام ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو۔ مولا کو تو یہ خبر تھی نا کہ یہ آئے کیوں، ان کا مقصد کیا، ان کا ہدف کیا ہے۔ تو امتحان علی کے لیے وہ آئے تھے، مولا کو کہہ دینا یہ چاہیے تھا کہ کسے لے کر تم آگے، زندے کو لے کر نماز پڑھانے کے لیے لے کر جاؤ، جنازہ لے کر آؤ، علی نماز پڑھا دے گا، یہ تو زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ علی کا علم زمانے میں آشکار ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا نا، بھائی یہی پتہ کرنے وہ آئے تھے، معلوم ہو جاتا، علی کہہ دیتے کہ جاؤ زندہ لے کر آئے ہو، زندے پر نماز جنازہ نہیں ہے، مردہ لے کر آؤ، علی نماز پڑھا کر بتائے گا کہ مردے کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، بات تمام ہو جاتی۔ مگر علی نے آنے کے بعد ارکان ادا کیے، آیا زندہ تھا، ہو گیا مردہ، اس کے بعد وہ تو چلے گئے، علی نے ٹھوکر ماری پھر ہو گیا زندہ۔ میں مولا سے کہوں اے مولا، وہ آپ کے پاس امتحان کے لیے آئے تھے، آپ یہ کہہ دیتے حجت تمام ہو جاتی کہ آنے والا زندہ ہے مردہ نہیں ہے، تو مولا آواز دیں گے نادان میں یہ کہہ سکتا تھا، مگر کل کو تاریخ میں یہ لکھ دیا جاتا کہ جہاں یہ منصوبہ بن رہا تھا کہ علی کو امتحان کی منزل میں لانا ہے، ہم جا کر اسی میں سے کسی نے جا کر علی سے سرگوشی کر دی، علی شک کا اتنا شائبہ بھی نہیں رکھتا، پہلے زندے کو مردہ کرتا ہے پھر نماز پڑھاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ علی پہلے مردے کو زندہ کرے گا پھر نماز پڑھائے گا۔ تو یہ ماں عورت اولاد کے حق میں باحساس ہوتی ہے، بہت بہت موم ہے، اور اس سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اس سے پروردگار عالم ہے۔ اس لیے کہ ماں دل سے چاہتی ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہارے رگ حیات کے قریب ہوں، رگ حیات اتنا، مگر ایک منزل آتی ہے کہ ماں کی پیشانیوں پہ بھی بل پا جاتے ہیں بچوں کی شرارت سے، بچوں سے یہ کہہ دیتی ہے کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی، تم نے یہ شرارت کی ہے۔ وہ خدا کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ نہ جانے دن بھر میں بندہ کتنی نافرمانیاں کر گزرتا ہے، مگر کبھی اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں تجھ سے ناراض ہو گیا، وہ تو یہی کہتا ہے میری بارگاہ میں آ جاؤ، میرا سجدہ کر لو، میں تمہیں بخش دوں گا، میں تم پر رحم کر دوں گا۔ ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، دیکھیے اپنے لیے شریک حیات تو انسان تلاش کرتا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے باشعور ماں کا انتخاب کرے۔ باشعور ماں جب آئے گی گھر کے اندر تو گھر کا ماحول اچھا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کم پڑھی لکھی عورت گھر میں نہ آئے، کبھی کبھی کم پڑھی لکھی عورت بھی باکردار ہوتی ہے، بہت زیادہ پڑھی ہوئی لکھی باکردار نہیں ہوتی۔ عزیزوں، ماں باشعور گھر میں لائے بچوں کے لیے، یعنی شریک حیات باشعور ہو، اگر بے شعور ہوگی تو وہ مومنین کی ماں ہی کیوں نہ ہو علی کے مقابلے میں آ جائے گی، وہ بے شعور ہو، مومنین کی ماں ہو، مگر علی کے مقابلے میں آ جائے گی۔ اگر ماں
बाशऊर हो, बहुत तवज्जो, माँ अगर बाशऊर हो तो वलो वो काफिर की माँ हो, मगर पूरी जिंदगी बेटे से यही कहेगी, बेटा सबके सामने जाना, हैदर के सामने ना जाना। सलावत वाले मोहम्मद वाले। बाशऊर हो, काफिर की ही माँ हो, मगर जिंदगी भर बेटे से यही कहेगी, सबके सामने जाना, हैदर के सामने ना जाना। काफिर की माँ है, मगर इतना शऊर उसमें है, पाया जाता है। तो ये अली ने जो जिहाद किए हैं, देखिए माहौल ये बच्चों ने, जो उन्होंने अभी मरसिया खानी की ना, इन्होंने बना दिया मुझे ये पढ़ने पर। बात इन्हीं की गुफ्तगू से इन्हीं तक मिला दे रहा हूं। अली ने जो जिहाद किए हैं ना, अली के जिहाद का मकसद क्या है? इस्लाम नाफिज करना, जंग फतह करना नहीं है। ज़हन में रहे, अली ने जो जंगे की है इस्लाम नाफिज रहे, इसलिए नहीं कि अली फातेह हो जाए। जंगे सिफ़ीन बहुत घमासान जंग। अली ने जो जंगे की है, किसी में 35 मारे, 70 मारे, 100 मारे, 200 मारे, लेकिन तारीख ने यह लिखा अली का सबसे बड़ा हमला जंगे सिफ़ीन में था। अली का सबसे बड़ा हमला जंगे सिफ़ीन में था, जिसमें पहले हमले पर मौला ने 1000 सर उतार दिए। 1000, यह भी पता ना चलता कितने थे अगर मालिक अश्तर यह कहते हुए नजर ना आते। जब लाशों को शुमार किया जाने लगा कि किसी ने किसको काटा, किसी ने किसको मारा, तो मालिक के जब लाशों को गिना गया कि मालिक के हाथों कितने मारे गए, तो मालिक ने 999 मारे, मौला ने 1000 मारे। मालिक के दिल में एक तमन्ना पैदा हो गई, ए मौला काश आज एक और काट देता तो आज मैं आपके बराबर होता। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। अगर आज मेरे हाथों एक और कट जाता तो आज मैं आपके बराबर हो जाता। मौला ने कहा मालिक क्या कहते हो, जल्दी इस्तग़फ़ार करो। कहा क्यों मौला? कहा भाई तुम्हारी तलवार के सामने जो भी आया चल गई, अली के सामने जो भी आया, अली ने पहले 70 नस्लों का मुशाहिदा किया तब तलवार चलाई। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अली की तलवार ने नस्लों को देखा है, जब नस्लें देख ली तब चली, तो इतना वक्त तो जाता था। यानी अगर अली मालिक की तरह काटते तो सिफ़ीन एक दिन में तमाम थी। मौला ने इसी जंग सिफ़ीन में जो तलवार चलाई, तो एक रात, पूरी रात अली ने तलवार चलाई। उस रात को लैलतुल हरीर कहा गया, पूरी रात। और अली ने दोनों हाथों से सिफ़ीन में तलवार चलाई। एक मसला आ गया बीच में। मसला यह है कि देखिए, जब वाजिब और मुस्तहब एक साथ एक मुकाम पर जमा हो तो हुक्म क्या होगा? वाजिब पर अमल होगा, मुस्तहब छोड़ दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि वाजिब अगर कज़ा हो जाएगा तो उसका अदा करना भी जरूरी है, और अगर छूट गया तो इंसान गुनहगार है। लेकिन मुस्तहब अगर छूट गया तो इस पर अजाब नहीं है। लेकिन ये हो गया वाजिब और मुस्तहब। लेकिन अगर दो वाजिब एक मुकाम पर जमा हो जाएं, तवज्जो कर ले, बात मिंबर पर आई आपके हवाले, दो वाजिब एक मुकाम पर जमा हो जाएं तब क्या होगा? और अजीजों, इंसान के इख्तियार में नहीं है कि दो वाजिब एक साथ अमल में ला सके, मगर अली उस जात का नाम है
یہ تو تاریخ نے لکھا کہ 2 واجب جمع ہوئے، 200 بھی ہوتے تو علی کر گزرتے۔ بھائی صفین کا مارکا ہے، علی کی تلوار چل رہی تھی، توجہ کرے، تلوار چل رہی ہے، یعنی علی جنگ نہیں جہاد کر رہے ہیں، جہاد ہے واجب، علی جہاد کر رہے ہیں، سورج پر نگاہ ہے، اول وقت نماز کا آیا، مولا نے کہا نماز کا وقت ہے، پہلو میں صحابی تھا، کہا اے مولا اس گھماسان میں اور نماز کا عالم، اس گھماسان کی جنگ میں آپ نماز کی بات کر رہے ہیں، مولا نے کہا خاموش ہو جا، اسی نماز کے قائم کرنے کے لیے تو میں جہاد کر رہا ہوں، اسی نماز کے قائم کرنے کے لیے تو علی جہاد کر رہا ہے۔ علی نے دونوں واجب اس موقع پہ عمل میں لائے، 200 ہوتے تو بھی عمل میں لائے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اب یہ صفین ہو رہی تھی۔ اس کے پہلے ایک چھوٹا سا منظر ہے کہ جب شخص کے معاملے میں ایک کے مقابلے میں ایک جائے گا، ایک کے مقابلے صرف ایک جائے گا، تو مولا نے اس جنگ صفین میں مولا امام حسن بھی ہے، مولا امام حسین بھی ہیں، صفین کے مارکے میں مولا کا بیٹا محمد حنفیہ بھی ہے، تمام بیٹے علی کے اس جنگ میں شریک ہیں۔ نہیں لفظ بدل کے کہہ دوں، امام حسن اور امام حسین رسول کے بیٹے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مباہلہ کے بعد یہ بیٹے رسول اللہ کے ہو گئے، رسول خدا کے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد مولا نے کبھی انہیں اپنا بیٹا تو تسلیم کیا، کہا نہیں، کہا تم تو رسول اللہ کے بیٹے ہو۔ اپنے بیٹوں میں سے جب دستور جنگ یہ ہوا کہ ایک کے مقابلے میں ایک جائے گا، دیکھیں منافق ہر جگہ ہوتے ہیں، منافقت بہت خراب چیز ہے، ایک کے مقابلے میں صرف ایک جائے گا، تو مولا نے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا انتخاب کیا جسے محمد حنفیہ کہتے ہیں۔ کہا بیٹا محمد حنفیہ پہلا حملہ تم کرو گے۔ محمد حنفیہ کی جو شجاعت ہے تاریخ میں کہ محمد حنفیہ جب زرہ پہنتے تھے لوہے کی، سب سے مضبوط چادر کی لوہے کی زرہ محمد حنفیہ پہنا کرتے تھے، اور جب غیظ کے عالم میں آتے تھے تو وہ زرہ ان کے بدن پر ٹوٹ جایا کرتی تھی، وہ زرہ ان کے بدن پر ہی ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ محمد حنفیہ اس بہادر کا نام ہے۔ جب مولا نے کہا محمد حنفیہ حملہ کرو، تو جیسے ہی محمد حنفیہ چلنے لگے، اب یہ تاریخ کے حقائق اس سے کوئی گریز نہیں کر سکتا کہ محمد حنفیہ کے پیروں میں لرزش ہوئی، پیروں میں جو لرزش مولا کائنات نے دیکھی نا، مولا نے محمد حنفیہ کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا یہ جو پیروں میں لرزش ہے یہ تمہارے ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ جب شیر کمزور ہوتا ہے تو بہادر کو بھی دل میں بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ مولا نے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد ایک جملہ کہا، اے بیٹا محمد حنفیہ تو میرا بیٹا ہے۔ اب جو محمد حنفیہ گئے ہیں اور جو حملہ کیا ہے تو فاتح بن کر آئے، مولا نے سیراب کیا، اتنا خوش ہو گئے اس جنگ سے مولا کہ پھر بھیجا محمد حنفیہ کو، پھر بھیجا، 3 حملے پے در پے محمد حنفیہ نے کیے جنگ صفین میں۔ جب تیسری مرتبہ جانے لگے تو ساتھ میں محمد حنفیہ کے پہلو میں جو اصحاب مولا کائنات تھے وہ کھڑے تھے، کسی نے دھیرے سے محمد حنفیہ کے کان میں ایک جملہ کہا، کیا کہا محمد حنفیہ سے، اے محمد حنفیہ آج مولا کو کیا ہو گیا، بیٹے تو سب کر یہاں پر آئے ہیں لیکن ہر حملے کے لیے تمہیں کو بھیجتے ہیں، ارے کسی اور حملے کے لیے حسن کو بھیج دیتے، حسین کو بھیج دیتے، ہر حملے کے لیے تمہیں کو بھیج رہے ہیں۔ محمد حنفیہ نے کہا خاموش ہو جا، تجھے اتنی بھی خبر نہیں، حسنین میری بابا کی آنکھوں کا نام ہے اور میں اپنے بابا کے لیے بازو کا کام کرتا ہوں، تمہیں معلوم نہیں جب آنکھوں پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو انسان ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، جب انسان آنکھوں پہ حملہ ور ہوتا ہے تو انسان اس کا دفاع ہاتھوں سے کرتا ہے۔ میری زندگی میں حسنین صفین میں نہیں جائیں گے۔ میں نے کبھی یہ جملہ کہا تھا کہ فضائل وہ نہیں جسے اپنا کہے، فضائل وہ جسے دشمن تسلیم کرے۔ اس صفین میں جب میرے شام کے لشکر نے آ کر نہر پر قبضہ کر لیا دریا پر،
تو اس حملے کے لیے امام حسن کو بھیجا مولا نے کہ جا کر فرات پر غالب آ جاؤ. مولا نے جا کر فرات پر امام حسن نے غلبہ حاصل کر لیا. دشمن کی پالیسی یہ ہے کہ مولا کائنات کے خیمے تک پانی نہ جائے. وہاں پر جب امام حسن نے قبضہ پا لیا اور یہ خبر میرے شام کو دی گئی خیمے میں کہ ہم سے نہر چھین لی گئی, اس پر علی کے بیٹے کا قبضہ ہو گیا. کل تک ہم نے انہیں پانی نہیں دیا, اب آج سے وہ ہمیں پانی نہ دیں گے. جیسے یہ فقرہ میرے شام کے کانوں تک پہنچا, میرے شام نے کہا خاموش ہو جا, تو نے علی کے مزاج کو پہچانا ہی نہیں, تو نے علی کو پہچانا ہی نہیں. علی اپنے حصے کا رزق جسے دے دیتے ہو, پانی دشمن کے لیے کیسے بند کر دیں گے؟ تو یہ فضائل کا احترام میرے شام نے بھی کیا, اسی لیے اس نے قلم خریدے, خزانوں کے منہ کھول دیے. کربلا کی ماؤں کو سلام. کربلا کے میدان میں ہر رشتہ موجود ہے, بھائی بہن کا رشتہ, ماں بیٹوں کا رشتہ, بھائی بھائی کا رشتہ, ہر رشتہ کربلا میں ہے. آج کی مجلس میں دل چاہتا ہے ماں اور بیٹے کے حوالے سے جملہ کہا ہے تو ایک ماں کے دو نونہال کا تذکرہ ہو جائے, آنکھیں اشکبار ہو جائے, مال مجلس حق ادا ہو گیا. عزادارو, جناب زینب کے دو بیٹے اور حضرت محمد 9 یا 10 سال 10 یا 11 سال کا دونوں بچوں کا سین ہے. جناب عبداللہ علیل تھے مدینے میں, انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو یہ فقرہ کہا کہ اے شہزادی, اگر میرے آقا پر کوئی مصیبت آئے تو ان بچوں کو ہماری طرف سے صدقہ کر دیجئے گا, صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. یعنی اون محمد اب جو سفر میں ہیں, یہ عبداللہ نے صدقہ کر دیا حسین کے لیے. کربلا کا بیابان آ گیا, جو بھی صبح عاشور کو گیا واپس نہیں آ رہا. ماں نے دونوں بچوں پہ نظر کی. اس کے پہلے ایک منظر ہے شب عاشور کا, اس کو علامہ نے لکھا مقتل کی مستند کتابوں میں کہ شب عاشور. جناب زینب نے دونوں بچوں سے یہ کہا, اے بیٹا, تمہارے بابا تو آئے نہیں ہیں, کل تمہارے مامو جان پر وقت شہادت ہے, وقت مصیبت ہے, تم اپنی جان دینے سے گریز نہ کرنا. دونوں بچوں نے کہا, مادر گرامی, ماموں سے اجازت مل جائے پھر ہم دکھائیں گے کہ جنگ کیسے ہوتی ہے, جعفر طیار کے پوتے جنگ کیسے کرتے ہیں. ماں مطمئن ہو گئی. یہ شب عاشور کا منظر ہے. صبح عاشور آئے, جو بھی گیا میدان سے واپس نہیں آتا. اور محمد بھی گئے حسین کے پاس کہ اے آقا ہمیں اجازت دے دیجئے, امام جان ہمیں اجازت دے دیجئے, مگر حسین اجازت نہیں دیتے. یہی کہتے ہیں کہ تم عبداللہ کی نشانی ہو, میں جب عبداللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں تم دونوں کی زیارت کرتا ہوں. اجازت نہیں دیتے دونوں بچوں کی کمسنی کی وجہ سے. دونوں بچے خیمے میں آئے, آ کر خیمے کی چوبوں کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگے. ماں نے اون محمد کو دیکھا, منہ گھما لیا. منہ گھمانے کے بعد ایک فقرہ کہا. بچوں نے سمجھا ہماری ماں ہم سے ناراض ہے. دونوں بچے روتے ہوئے ماں کے قریب گئے اور جا کر کہا, اماں آپ ہم سے ناراض ہے. کہا, بچوں, قیامت برپا ہے, تم نے ابھی تک اپنی جان اپنے ماموں پر نثار نہیں کی. دونوں بچوں نے ایک جملہ کہا, مادر گرامی, ہم ماموں کے پاس اس لیے جہاد کے لیے جاتے ہیں مگر ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے. ماں نے یہ فقرہ سنا نا, زینب نے دونوں بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور چلی. عاشور کا مارکا ہے, حسین کس مصیبت میں ہے, مگر احترام زینب ہے. جیسے ہی زینب اپنے خیمے سے نکل کر
حسین کی خیمے کی جانب بڑھے نا، حسین مسند چھوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں. زینب خیریت تو ہے، حسین کی زندگی میں خیمے سے باہر آ گئی. کہا ہے میرے ماجا تم مولا محمد کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا زینب میں اجازت کیسے دے دوں، یہ بچے چھوٹے ہیں، میں عبداللہ کی زیارت کرتا ہوں. کہا اے میرے ماجا اجازت نہیں دے رہا. زینب نے دیکھا کہ مولا محمد کو اجازت نہیں ملنے والی، تو ایک مرتبہ زینب نے کہا میرے ماجا اجازت نہیں دیتے ہو مت دو، مگر مجھے اطلاع بتا دو کہ اگر روز محشر میری اماں لے ہماری ماں لے اگر ہم سے یہ سوال کر لیا زینب تمہیں اولو محمد پیارے تھے یا میرا ماجا یا حسین؟ جیسے یہ فقہ حسین نے سنا نا اولو محمد کو اجازت دے دی. دونوں بچے آراستہ ہوئے، جنگ کے لباس سے آراستہ ہونے کے بعد چلے اور محمد جنگ کے لیے نکلے. جب چلتے ہوئے جنگ کرتے کرتے یہ دونوں بچے فرات کے کنارے پہنچ گئے اور یہ خبر زینب کو پہنچی کہ دونوں بچوں نے فرات پر قبضہ پا لیا. زینب کا دل دھڑکنے لگا. ارے دونوں بچے 3 دن کے پیاسے ہیں، کہیں پانی کو منہ نہ لگا لے، میں ماں سے شرمندہ ہو جاؤں گی. اور محمد نے جب قبضہ پا لیا نا تو اون نے محمد کو دیکھا، محمد نے اون کو دیکھا. دونوں بھائی ایک دوسرے سے کہتے بھیا کتنا اچھا ہوتا اگر ہم سکینہ کی مشکیزہ لائے ہوتے. اگر ہم سکینہ کی مشکیزہ لے کر آئے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. جب یہ دونوں بچے جنگ کر رہے تھے نا تو کب تک لڑتے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھو، انصاف سے بتاؤ. کوئی 3 دن کا بھوکا بھی ہو، 3 دن کا پیاسا بھی ہو، 3 دن سے کوئی سویا بھی نہ ہو، بچے کب تک لڑتے؟ وہ وقت بھی آیا کہ دونوں بچے گھوڑے سے زمین پر آئے، آنے کے بعد آواز دی اے مامو ہماری نصرت کو آئیے. ایک جانب سے عباس، دوسری جانب سے حسین آگے بڑھے. جب قریب گئے تو کیا دیکھا، اور محمد خون میں غلطہ پڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے ایک کو اٹھایا، عباس نے دوسرے کو اٹھایا. عزیزو آن میں تھوڑا دم باقی تھا، محمد کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. دونوں بچوں کو لے کر حسین چلے. امیر علی صلی اللہ مقامہ کہتے ہیں ایک مرتبہ آواز دی کہ جب دونوں بچوں کو لے کر آئے نا تو آنے کے بعد جناب زینب سے فرمایا اے زینب تمہاری کمائی ٹھکانے لگ گئی. دونوں بچے آ گئے. ایک مرتبہ دونوں بچوں کو زینب نے دیکھا، کہا پزا میرے ماجائے سے کہہ دو اور محمد کو مجھے دے دے. عزاداروں ماں اس منظر کو نہ دیکھے. زینب نے انہوں محمد کو لیا، محمد کو یہاں رکھا، اون کو رکھا. کیا دیکھا، اون کے لب ہل رہے ہیں، اون کے لب ہل رہے ہیں. زینب نے کال قریب کیا. کال قریب کرنے کے بعد کال نے ماں سے کہا اماں آپ نے ہمارا دودھ بخش دیا. اے اماں آپ نے ہمارا دودھ بخش دیا. کہا میرے لال میں تم سے راضی. تو ایک مرتبہ ماں نے اور سے کہا اے میرے بیٹا اور تیرا بھیا محمد چھوٹا ہے، جب یہ رات کو اٹھتا تھا ڈرتا تھا تو میں اسے سینے سے لگاتی تھی. اے بیٹا اور کربلا کا یہ بیابان ہے، جب اور محمد چوک کر اٹھے اسے سینے سے لگا لینا. اور کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. بس عزادارو میر علی نے ماں کی ایک حسرت کو نظم کیا ہے. جملہ سننا مجلس تمام. میر علی صلی اللہ مقامہ کہتے ہیں اے بیٹا اولو محمد یہ پردیس ہے، کربلا کا بیابان ہے. اگر تم مدینے میں دنیا سے جاتے تمہارا جنازہ ہوتا، تمہاری نماز ہوتی. اے بیٹا مجھے معاف کرنا. میر علی نے جملے کہہ دیے تابوت اٹھاتی دھول سے، ارے مرتے وطن بغیر پہتا پدر بسات جنازے کے نواگر. ارے قبریں بناتی ماں کے لیٹ کے ادھر ادھر. ارے کیا حشر ہوگا، پہنچے گی
यसरत को जो खबर, अरे हम बोल बने रोज़े सरवर पर जाएंगे, अरे सुगरा के पास बीबिया पुरसे को कोई हमारा दश्ते गुर्बत में नहीं कोई हमारा कौन सैतानियों को देगा सहारा अब्बास, कहते हैं थामे कमर फातिमा के नूरे है, नया रमदार हुसैन, नया रमदार हुसैन, नया रमदार हुसैन, नया रमदार हुसैन। शाह जब नहर से लाए दर खैमा पे अला, बोले दरिया पे हुए बाजुए अब्बास से कला, हाय अफसोस की मारा गया साकाए हराम, हाय अफसोस की मारा गया साकाए हराम, मिलके सब कहने लगे जरी का माता, शैसे मरने की खबर सुन के हरम करते हैं बैन, नया रमदार हुसैन, नया रमदार हुसैन। शाह कहते है मेरा सफर न रहा, हाय वो शेर जरी मेरा दिलावर न रहा, वारिसे शेर खुदा सानिए है घर न रहा, वारिसे शेर खुदा सानिए है घर न रहा, नाज़ का जिस पे मुझे मेरा बिरादर न रहा, किस तरह दुनिया को मुझे बोझैन, नया रमदार हुसैन, नया रमदार हुसैन, नया रमदार हुसैन, नया रमदार हुसैन। कहती है प्यारी सकीना मेरे प्यारे आमो, मुंतज़िर ख़ैमों में हम सब है तुम्हारे आमो, हाय क्यों सो गए दरिया के किनारे आमो, हाय क्यों सो गए दरिया के किनारे आमो, क्या ये सच है कि गए नहर पे मारे आमो, नन्हे बच्चों में भी बरपा है बहुत शोर हुसैन, नया रमदार हुसैन, नया रमदार हुसैन, नया रमदार हुसैन। बोलिए ज़ैनब मुज़्फ़र की दुहाई भाई, हाय तकदीर हमें किस जगह लाई भाई, दश्ते गुर्बत में घड़ी कैसी आई भाई, दश्ते गुर्बत में घड़ी कैसी आई भाई, हो गई आज मेरी तुमसे जुदाई भाई, कैसी दूरी हुई ये भाई बहन के माबैन, नया रमदार हुसैन, नया रमदार मुसीबत नया रमदार हुसैन। देखो आकाश है सादात पे आफत कैसी, टूटी है हाल पैगंबर पे मुसीबत कैसी, बेकसी कैसी है
ہم کو اذیت کیسی، اب نہ ہے دن کو سکون اور نہ ہے رات کو چین، حشر تک تذکرہ میں حضرت شبیر کرو، داستان کیوں نہ وفادار کی تحریر کرو، اپنی تحریر کو میں وقف شاہ دلگیر کرو، اپنی کربلا لفظ سے اور عشقوں سے تعمیر کرو، اسے ملتا ہے تو رابی کو ثواب دارین،